السلام علیکم رحمۃ اللہ. آپ نے اس حدیث کے متعلق پوچھا ہے بد نصیبی کی پہچان آنکھوں کا خشک ہونا، دل کا سخت ہونا، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ. لا حول ولا قوت الا باللہ. ان الفاظ کے ساتھ اس ترتیب کے ساتھ تو حدیث میں نہیں جانتا. باقی یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے. قرآن مجید کی آیت ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تھوڑا ہنسو. ہنسنا ہے تھوڑا ہنسو. ایک ہوتا ہے مسکرانا، وہ جائز ہے. ایک ہے کہہ کے مارنا، تو وہ درست نہیں ہے. بہرحال اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تھوڑا مسکراؤ، تھوڑا ہنسو. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور بہت زیادہ رو. اور نبی علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تو قرآن کی آیات میں جب جہاں عذاب کا اور اللہ کی پکڑ کا ذکر ہوتا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روتے، اور آپ کے سینے سے ایسے آواز نکلا کرتی تھی جیسے ہنڈیا چولہے کے اوپر پڑی ہو، نیچے چولہے کو آگ لگی ہوئی ہو اور ہنڈیا کے اندر سے آواز نکلتی ہے. اسی طرح پیغمبر کے سینے سے رونے کی وجہ سے آواز اٹھتی. دل کا سخت ہونا، تو ابن ماجہ کی روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ جنت میں جائیں گے یا وہ لوگ پہلے جائیں گے یا ان کو زیادہ درجہ فضیلت ہوگی جن کے دل پرندوں کی طرح نرم ہوں گے، چڑیا مینوں کی طرح نرم نرم دل والے لوگ. تو دل کی سختی بھی بری چیز ہے. اور ایک اور روایت کے اندر راوی اس کے کون ہیں، راوی میرے ذہن میں نہیں آ رہے، بلوغ المرام کتاب الجامع میں روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار، بندے کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست تو پورا جسم درست. وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہ دل ہے. دل تو دل کا درست ہونا، دل کا نرم ہونا یہ ضروری ہے اور اچھا ہے. اور دل کا سخت ہونا تو یہ بری بات ہے. اچھا جی، امیدوں کا لمبا ہونا، تو جی ہاں یہ امیدوں کا لمبا ہونا بھی درست نہیں ہے. ہماری زندگی مختصر ہے لیکن جوں جوں ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے تو ہماری امیدیں اور ہماری امنگیں لمبی ہوتی جاتی ہیں. اور یہ امیدوں کا لمبا ہونا ایسا ہے کہ زندگی اختتام پا جاتی ہے لیکن امیدیں لمبی سے لمبی ہوتی جاتی ہیں. دنیا کی لالچ تو یہ حرام عمل ہے. دنیا کی لالچ نہیں کرنی بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرنا ہے. اور جو صرف دنیا کی لالچ کرتا ہے ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی جماعت کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ بکری کا ایک مرا ہوا بچہ، اور وہ بھی مکمل نہیں تھا، ادھورا بچہ، بکری کا سمجھیے کہ مس کیریج ہو گیا تھا، بکری کا مس کیریج ہوا، نامکمل ادھورا حمل اس کا گر گیا. تو بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزرے اور اپنی جماعت سے کہا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، دنیا اللہ کی نظر میں اس سے بھی کہیں زیادہ ذلیل اور حقیر ہے. کوئی اسے لینا چاہے گا تو کوئی بھی اسے لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، دعا کیا کرنی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا کے اندر ہمیں بھلائیاں عطا فرما. اگر میرا غریب رہنا میرے لیے بھلائی ہے تو مجھے غریب ہی رکھ. اگر میرا عثمان کی طرح رضی اللہ عنہ دولت مند رہنا بہتر ہے، بھلائی ہے، تو مجھے دولت عطا فرما. تو جب آپ نے کہا نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھلائیاں عطا فرما، اگر آپ کے لیے غریب ہونا بھلائی ہوا اللہ آپ کو غریب رکھے گا. اگر آپ کے لیے دولت مند ہونا بھلائی ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو مال عطا کر دے گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری دعا ہوتی اللہ پیسہ دے، پیسہ دے، پیسہ دے، پیسہ دے. ہر وقت پیسے کی تسبیح. مثلا کئی لوگوں کے متعلق ہے کہ جناب وہ ہاتھ میں تسبیح پھیر رہے ہوتے ہیں اور منہ پہ کہتے ہیں دبئی قطر، دبئی قطر، دبئی قطر. تو یہ کیا ہے؟ یہ بربادی ہے. دعا یہ ہونی چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں تو بھلائیاں عطا فرما. اگر وہ بھلائیاں پاکستان میں رہ کر ہیں تو یہاں ملیں، اگر دبئی قطر ہمارے لیے بھلائی ہے تو دبئی قطر عطا فرما. لیکن ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ دبئی قطر، دبئی قطر، دبئی قطر. یہ غلط ہے. اچھا جی،
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اے اللہ ہمیں آخرت کے اندر بھی بھلائیاں عطا فرما۔ تو جب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بھلائیاں دے گا، اللہ آخرت کے اندر بھی بھلائیاں، خیر و بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ اور جس نے یہ کہا کہ دبئی قطر دبئی قطر، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسوں کا پھر آخرت کے اندر کوئی حصہ باقی نہیں رہ جاتا۔ ہاں ایک لالچ کرنا درست ہے، وہ لالچ کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے اندر لالچ کرو، جتنا ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے سبقت لو، کس کے اندر؟ خیرات کے اندر، نیکیوں کے کام کے اندر۔ اور حدیث کے اندر اس کی مثال موجود ہے۔ اگر آپ قرآن کے قاری کو دیکھتے ہیں، بڑا پیارا اور اچھا قرآن پڑھ رہا ہے، آپ کو بھی لالچ لگ جائے، اللہ مجھے بیٹا دے، میں بھی اسے قرآن کا قاری بناؤں گا، میں بھی اسے دین کا عالم بناؤں گا اور بنائے گی، یا یہ کہ آپ نے قرآن کے قاری کو، قرآن کے عالم کو بیان کرتے، قرآن پڑھتے ہوئے سنا، آپ بھی اس پر لالچ کریں، آپ بھی اس پر لالچ کریں کہ میں بھی اس جیسا قاری بنوں گا اور اس جیسا عالم بنوں گا، دنیا کے لیے نہیں، تاکہ میں بھی اسی طرح قرآن پڑھوں اور مجھے قرآن بیان کروں اور قرآن پڑھنے اور بیان کرنے کے فضائل حاصل ہوں۔ یا یہ ایک آدمی کو اللہ نے عثمان کی طرح مال دیا رضی اللہ عنہ، ایک آدمی کو اللہ نے ابو بکر کی طرح مال دیا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک آدمی کو اللہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح مال دیا۔ آپ بھی لالچ کریں، آپ بھی لالچ کریں، یا اللہ تو مجھے بھی مال عطا کر، میں بھی اسی طرح تیری راہ میں اپنا مال لوٹاؤں، اپنا مال خرچ کرنے والا بن جاؤں۔ تو دین کے معاملات میں لالچ جتنا ہوگا اللہ کی رضا کی خاطر، دنیاوی جاہ و جلال کی خاطر نہیں، تو دین کے معاملات میں جتنا لالچ کریں گے وہ اتنا زیادہ ثواب ہے کہ قرآن کا حکم ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور رہ گیا دنیا کا لالچ، تو دنیا مر جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس نکمی دنیا کا لالچ کر کے کیا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس نکمی دنیا کے مال کا یہ حال ہے کہ جناب ہم مر گئے تو ہماری قبر میں ایک کھوٹا پیسہ بھی ساتھ نہیں رکھا جائے گا، یہ سارے کا سارا مال یہاں رہ جانے والا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مال سینکڑوں ہزاروں کی صورت میں موجود ہے، لیکن نہ پہننے کو نصیب ہوتا ہے، نہ کھانے کو نصیب ہوتا ہے۔ کھانے کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے مرچ بھی نہیں کھانی، آپ نے جناب چینی بھی نہیں کھانی، آپ نے فلاں بھی نہیں کھانا، آپ نے فلاں بھی نہیں کھانا۔ ہوگا سیٹھ چودھری کروڑوں کا مالک ہوگا، کھا وہ خوراک رہا ہوگا کہ جو کھوتی ریڑھی والا بھی نہیں کھاتا، یعنی اتنی نکمی اور بیکار کی خوراک۔ تو یہ دنیا کے مال کا حال ہے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔